بجھایا ایک دیا شہ نے 72 کر دیے روشن، اندھیرا خود پریشان ہے، بجھا کیا تھا جلا کیا ہے، وہی دیا جلائے رکھنا ہے، وہی دیا جلائے رکھنا ہے، رکنے نہ پائے بڑھتی ہی جائے یہ نوح خوانی برائے حسین، رہو سلامت تا قیامت اے کہنے والوں ہائے حسین، رہو سلامت تا قیامت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد ناظرین، میں ہوں راشد زیدی اور آج کے اسپیشل پروگرام میں ہم ٹریبیوٹ پیش کرنے جا رہے ہیں علی ستپارہ کو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ علی ستپارہ 5 فروری سے اپنے 2 ساتھیوں جان سنیری اور جے پی مورس کے ساتھ لاپتہ ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں آج کے پروگرام کی خوبی یہ ہے کہ ہمارے پروگرام کے اندر میرے جاننے والے دوست ہیں، بڑے گڈ فرینڈ ہیں، رام ترپرتھی، ان کا تعلق نیپال سے ہے، ان کی ایکسپرٹیز ہم ماؤنٹ ایورسٹ کے سلسلے میں لیں گے، اور K2 کے سلسلے میں اور ننگا پربت کے سلسلے میں ہمارے ساتھ ذاکر عباس صاحب ہیں۔ ذاکر عباس جو ہیں علی ستپارہ کے کزن بھی ہیں اور اس پورے علاقے پہ بہت اچھی دسترس رکھتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے 3000 میٹرز کی بلندی پہ یہ رہ رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ K2 کو سر کرنے میں کتنی مشکلات ہیں۔ ٹریول اینڈ ٹورزم سے ان کا تعلق ہے، ایونٹ بھی بیسیکلی مینیج کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم ان کی ایکسپرٹیز لیں گے۔ تو سب سے پہلے، اور میرے ساتھ ممتاز بزنس مین احتشام رضا کاظمی بھی ہیں، کالمسٹ ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ ان کا ہاتھ ہے، اس پہ اس واقعے پہ بہت زیادہ دسترس رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے رام، ویلکم ٹو مائی شو۔ السلام علیکم، ہاؤ آر یو برادر؟ Thank you, Saeed. Thank you. First of all, my gratitude to you to consider this a very short notice and be a part of this show. Today we are basically giving a tribute to a national hero. His name was Ali Statpara, and he was a mountaineer, and he has basically there's like 14 huge mountains in this world. Out of this, he basically summit 8 of those. So, and while he was basically going to the top, the bottom neck, while he was coming back, he was disappeared. So, as you know, that it's very difficult. Not anybody can do it. I want to take your take on this one, that you're taking the people up to the Mount Everest to summit the bottom neck. So please tell my viewers about it, that how tough it is, and how did you find about this thing? First of all, my deepest and most sincere condolence to all the fallen victims, all the fallen lives while climbing. And second, thank you so much for having me on your program. So climbing is a sports, is a great great thing for the tourism, and also good for the people like us. Once we climb, hey, I reached the top of the Everest or top of the K2. There are so many in the meantime there are so many challenges while you're climbing. You have to be like a really physically fit. You have to cardiovascularly you're trained. It needs like over a year worth of training. You got to have a good good skill technically, and so many you need to be like really good at climbing. You must have climbed many small peaks before you climb Everest or K2. So after doing all these things, and then you get you attempt to climb these big mountains, and still all this training, all these skills, sometimes it's not enough. Some unexpected things could take us away, or like get our way. There are avalanches, there are altitude sickness, you may run out of oxygen. There are many variations that could get in your way to make it success or make it not make it.
Now, let me ask you something. Is there a school out there where you can get trained about this thing? Yes, there are, especially in Nepal and Pakistan and India, there are so mountaineering school where you can join those schools. It is very expensive, but it's a lifetime experience. If people really want to do it, I highly recommend people first do those course, climb little peaks, and physically fit, and try all the things that we can, and so many things that still we can't see it what's going to strike us, but there are so many things we can predict and prepare for it. So, physical thing is one part, but you got to have like a strong heart and a strong brain also to go up there, right? You got to have everything. You got to have a strong belief. You got to have a strong team. You got to have a good equipment. You need to have so many different things. It's not one thing. And even though we prepare for everything, there is a weather. There is a and it's below it's a minus 60 degrees, 70 degrees, and the equipment that you have, hope that doesn't fail, and the team that you have, and hope that they all work together. It's like a teamwork, and hope your physical health doesn't give up. And you never know how healthy you are, how experienced you, no matter how much experience you have, you could still fall, the victim of the high altitude sickness, or there are so many things needs to play together to be able to successful climber. So if you want to go there without an oxygen tank, what can you do to produce more red blood corpuscles? Because if you have enough red RBC, that can generate an oxygen to you. So is there any special food you guys take about that? So first of all, you need to carry 20, 30, 40 pounds heavy bags and climb up and down stairs, or like a hike up the mountain fast. Gradually, you practice. And first you start with small peaks, then hike up the bigger hills, bigger mountains, get used to pumping your hearts and blood flow, and also test your level of the altitude sickness. And also you need to learn for the technical part, and you need to have the right team. There are so many things. Definitely, like you previously asked, if you join these mountaineering school, you will learn a lot, and I'm sure you will meet great partners as well. So getting back to that point out there, is there any special food you guys take it to go up there to? As far as food, before, not just general healthy food, but while you're climbing, there are you can, if you get a high altitude sickness, of course you got to have oxygen, and you got to drink plenty of fluid, and there are medicines you can take, but the medicine also has a side effects in the meantime. So in like K2, they have like a camp 1, camp 2, camp 3, camp 4, and then the bottom neck. Is the same thing in Mount Everest? Do you have it? Correct. It's the same thing. So in Everest, the most difficult and the dangerous part is the ice fall called Khumbu ice fall. That's where that's what, like a 3-story building, 4-story building. It has a big, huge ice chunks, and you have to crawl through around those ice chunks. So you never know whether you will make it. Anytime those giant iceberg could collapse, and you never know. That's a most difficult part on Everest. So what are the odds, basically, if like 10 people goes out there? What are the chances that out of how many people can come back alive? Used to be about 30% of the people. 30% of the people would suffer in the past. So now it's gotten better because people had more experience, better equipment, and they can predict the weather. They can predict so many, they can literally, there's a rescue, the better helicopters, and people have more experience. It's gotten better, but it can't fight against Mother Nature. So normally you guys, when you go up there, right there, you have some instrument, basically, when you figure out that what is suitable to go upstairs, like for instance, you check it like a couple of days before in advance, that the weather is good, it's suitable to climb it up there? Oh yes, definitely. You have to literally allocate
35 to 40 days to climb. Once you get to the Mount Everest base camp, you need at least 35 months to 40 days just to climb, get to the top and come back. So You need to acclimatize. You need to just, feel the weather, go a little high up, see how strong you are, how you feel, whether you are suited to go up or not. And you come back down, you go up again, you come back down, and test your equipment, practice with the teamwork, test your ladders, all the equipment, and get used to carrying oxygen bottles and everything. It takes a long time. It's a long time, plus costs a lot of money. It's not an easy task, but that's why not many people Does the government of Nepal subsidize it? They give you any benefits once you climb up there? I heard that you get a reward from the companies who basically sponsor those things, and something like that happens in the there are a few certain things, but it's still going to cost you a huge chunk of money. A lot of money goes to just to get the permit, and then you have to pay for the equipment, and then you have to get there yourself, and you have to pay for the people. There are so many logistics. So the reward is, I don't think it makes any difference. It still costs a lot of money. The government of Nepal is helping the mountaineers out there in Nepal, right? Yes. So if there is any money in front they charge for many mountaineers when they want to climb it? Just to start, I think it's about, it changes, but I think it's about 10, 11,000 just to deposit to the government, I think. Tell me something about your rescue team. How good is your rescue team? Yeah. Rescue team is probably the best in the world. Maybe they have a great helicopters, and they are great pilots who's in charge of these helicopters. They have the record breaking and a landing at a high altitude and a most harsh weather. They are the best team out there who's prepared, who's been doing this forever, and in the past, like a big earthquake and so many different it's like in 1997, 94, there was another big disaster. These pilots have a great experience, and these days also they have a better helicopters, better equipment to rescue them. Any moment you want to share with our audience that we can never forget in your life? When I was one of the mountain, and we were walking across the glacier. So we're supposed to walk across the glacier earlier in the earlier side of the day. Some people getting sick, and also whether they wanted to go or not, they were deciding in the between. So at the end, they all decided to go, and we went along. And at the end, we were about to cross the little glacier, so it started melting. So that was one unforgettable moment. We thought either all or some of us would have gone down. So that was there are many unforgettable moments, but it's one of them I remember. So any desire to submit someday in Pakistan, perhaps? One day, I always wanted to travel, get to those peaks and at least touch them, feel them, and hopefully one day, I will be able to go there. You think you're physically fit to do that? I mean, right now at this stage. I think I am, but you never know. Ram, thank you very much for being a part of my show. I really appreciated that. And I want to let you go because I know that you have to drive a long way to Vermont. And thank you once again. नाजरीन ये थे राम त्रिपाठी मेरे दोस्त. Thank you for having me, Saeed. तो नाजरीन ये थे राम त्रिपाठी माउंट एवरेस्ट के कई दफ़ा इन्होंने सबमिट हेल्प करते हैं लोगों की माउंट एवरेस्ट को सबमिट करने के लिए. और ये बताने का मकसद इनको इस शो में लाने का मकसद सिर्फ यही था कि वो फैसिलिटीज़ जो नेपाल जैसे मुल्क में मौजूद हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान में क्यों नहीं है. नाजरीन इस वक्त हमारे साथ जाकिर अब्बास सतपारा मौजूद हैं और ये इनके कज़न हैं अली सतपारा साहब के. उनके साथ पले बड़े हैं, जवान हुए हैं और उस इलाके पे बहुत ज़्यादा दस्तरस है. सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ इस प्रोग्राम में. बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस पे हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहा. तो अगर जाकिर भाई आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए कि अब तक मेरी समात पहुँच रही है. जी वालेकुम सलाम या अली मदद. मैं बिल्कुल आपकी आवाज़ मुझे आ रही है. जाकिर भाई
بہت ساری کانسپریسی تھیوریز اس وقت چل رہی ہیں اس سلسلے میں، اس واقعے کو لے کر کے. جیسے پتہ ہے کہ لاسٹ ٹائم جب ہماری بات ہوئی تھی تو 5 فروری کی شام کو یہ 3 حضرات تھے جو مسنگ تھے، جس میں جے پی مہر اور جان سنیری اور علی ستپارہ صاحب. اور جب وہ کیمپ 3 پر پہنچے تھے تو ساجد ستپارہ کو آکسیجن کی وجہ سے واپس جانا پڑا تھا یا وہاں رکنا پڑا تھا. اب میں بیسکلی سرچ کر رہا ہوں، پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس سے پہلے نیپالیز تھے جنہوں نے اس کو سبمٹ کیا تھا. تو اس سلسلے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ واقعی کانسپریسی تھیوری ہے کہ لوگوں کا صرف خام خیالی ہے اس بارے میں؟ دیکھیں بیسکلی یہ ہوا تھا کہ 8000 سے ابو 8200 پہ جو ہے نا ساجد کو سانس کی تکلیف ہوئی تھی. یہ کیمپ 4 سے روانہ ہوئے تھے سبمٹ کے لیے. تو ساجد کو 8200 پہ تکلیف ہوئی تو اس نے پھر اپنا آکسیجن سلنڈر لگانے کی کوشش کی. اس دوران وہ سارا لیک ہو گیا. تو پھر اس کے والد صاحب محمد علی ستپارہ نے اسے ہدایت دی کہ بغیر آکسیجن آپ کی تکلیف بڑھ گئی ہے تو اب آپ کو اوپر جانا مناسب نہیں ہے. آپ واپس کیمپ 4 پہ جا کے ریسٹ کریں اور ہمارا ویٹ کریں، یہاں سے اوپر جا کے ہم واپس آ جائیں گے. یہ بوٹل نیک کے قریب ہی تھے. تو یہ پھر آگے بوٹل نیک کی طرف چلے گئے. ساجد ستپارہ کی کوشش یہ تھی کہ وہ اس کو ٹھیک کرنے کی، جو کہ ٹھیک نہیں ہوا، اور اس وجہ سے وہ پھر نیچے کیمپ 4 پہ واپس آ کے وہاں پہ رک گئے. اب اس پہ تو زیادہ لوگ جو ہے نا اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ جو بھی بندہ اس کو سبمٹ کرنے جاتا ہے تو اگر اس نے ایک دفعہ بوٹل نیک کراس کر دیا تو آگے تو بہت آسانیاں ہیں. تو وہ کراس کرتے ہوئے بھی اس نے رابطہ کیا ہے ساجد سے کہ ہم نے یہ کراس کر لیا اور اوپر ہم سبمٹ کے قریب پہنچے. اور اس کے واپسی پہ یہ جو ہے نا حادثہ ہوا ہے. حادثے کے کچھ وجوہات اس طرح ہیں کہ وہاں پہ ہوا بہت تیز چلتی ہے، ہوا سے بھی اڑنے کا خطرہ ہوتا ہے ساری ٹیم کا. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ جو پرانی لگی ہیں رسیاں، ان کو غلطی سے اگر کسی نے جو نہیں، انہوں نے خود روپ لگائی ہے، رسی لگائی ہے، اگر اس کی جگہ اس نے پرانی رسی کو پکڑ لیا تو اس سے بھی گرنے کے خطرات ہوتے ہیں. اب یہ آپس میں جڑے ہوتے ہیں رسیوں سے، تو اب وہ ہوا آئے تو بھی ساتھ انہوں نے اڑنا ہوتا ہے اور نیچے گر جائیں کسی کھائی میں رسی کی وجہ سے، یا پاؤں ڈگمگانے کی وجہ سے، یا آپس میں پاؤں ٹکراتے ہیں کیونکہ بہت تنگ جگہوں سے گزرنا ہوتا ہے. اگر ذرا سی بھی غلطی جو ہے نا وہ پھر کھائی میں گرنے کی وجہ بن جاتی ہے. اچھا، ایک چیز میں نے بھی سنی تھی کہ میگا جی جس کا تعلق نیپال سے تھا، یہ اپنے گروپ کے ساتھ وہاں موجود تھے اور ان کے پاس ایکسٹرا سلنڈر موجود تھے. اور جب ساجد کا ریگولیٹر خراب ہوا تو اس نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اپنا ایک سلنڈر اس کو ڈون کر دیں، مطلب لون کر دیں. تو اس نے ان کو نہیں دیا. اور یہ بھی تاثر میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے انکار ہی کیا اس بات سے کہ وہ اس کو سبمٹ کرنے نہیں آئے، حالانکہ وہ سبمٹ کر چکے تھے. کس بارے میں کچھ آپ ہائی لائٹ کریں ذرا؟ سر میں اس بارے میں اس لیے زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ ان کے اپنے منہ سے ہی اچھا لگے گا ساجد کے. یہ جو کنٹروورشل ایشوز ہوتی ہیں جب آپ سبمٹ پہ جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے مقابلے کی وجہ سے یہ بہت سارے ایشوز آ جاتے ہیں. ایون کہ آپ کو وہاں آپس میں کچھ کھانے کو بھی نہیں دیتے، مطلب پرابلمس آتی ہیں. اور سبمٹ کے دوران یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ دوسری ٹیم نیچے رہ جائے اور میں سبمٹ کروں، اور واپسی پہ وہ رسیاں جو جن پہ ایزیلی سبمٹ کر سکیں تو وہ بھی کلوز کر کے لے آتے ہیں. کچھ لوگ چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اور اگر ساتھ میں سبمٹ کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں میری رسی کو ہاتھ نہ لگائیں، میری رسی کے تھرو آپ نہیں چڑھیں گے. تو وہ پھر لوگوں کی اپنی نیچر ہے. مطلب کچھ ہم نہیں کہنا چاہتے کہ ہم اس کنٹری کے لوگ اس نیچر کے ہیں کہ وہ اوپر جا کے پرابلم کریٹ کرتے ہیں. اب حسن ستپارہ نے سبمٹ کیا تھا جب فرسٹ ٹائم K2، تو اوپر اس کے ساتھ جو ٹیم تھی انہوں نے اسے ڈانٹا تھا کہ تم اپنے ملک کے پرچم اور حضرت عباس کے پرچم کے ساتھ تصویر نہ بناؤ. اس نے کہا اچھا، پہلے تو انہوں نے اس بات پہ ڈانٹا کہ تم پہلے تصویر نہ لو، ہم لوگ لیں گے، سارا کچھ کریں گے اس کے بعد. پھر بعد میں انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ وہ تصویر نہ لے سکے. تو یہ ایشوز آتے ہیں. یہ جب آپ کو ایک اس میں میدان میں ساتھ کمپٹیشن ہوتا ہے تو پھر ایک دوسرے کو گرانے کی کچھ کم ظرف لوگ اس کی کوشش کرتے ہیں. اور سیم اسی طرح ہمارے علی ستپارہ کے سمٹ پہ بھی کوشش کر رہے تھے کچھ بد نصیب کم ظرف لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو کنٹروورشل بنائیں اور اس کو جو ہے نا متنازعہ بنا کے اس کو کچھ ہائپ کو ختم کریں یا اس طرح کی بڑی کوشش کرتے ہیں. لیکن
जो से अल्लाह रखे या जिसे अल्लाह इज्जत दे उसे कौन, वो तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु अगर मन भाई तशा। कुछ उनकी जिंदगी के बारे में बताएं, क्योंकि आपका उनसे करीबी राशिद एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। सतपाल साहब, आपने अभी राम की गुफ्तगू सुनी और अब आप गुफ्तगू कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जिस वक्त ये समिट के करीब पहुंच चुके थे, तो समिट और फोर्थ में कितना फासला था? सर ये जो है 8000 अबव जो पीक्स हैं उसमें से आपकी ये जो बॉटल नेक एरिया है ना, ये सिर्फ आपके केटू में है। माउंट एवरेस्ट में भी है मगर थोड़ा है। नहीं वो थोड़ा है, और इसमें देखें वो कुछ टेक्निकली जो वहां सबमिट कर रहे हैं जितने माउंटेनियर्स है, वो कहते हैं कि बहुत इजी है माउंट एवरेस्ट सबमिट के लिए, बेशक वो बहुत हाई है, लेकिन वो हाई है, वो गलत बयानी है। क्योंकि बाद में जिस वक्त एक जमाने में K2 और इसकी पैमाइश हुई थी, तो K2 जो है ना टेक्निकली माउंट एवरेस्ट से ज्यादा है, लेकिन ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट का रिकॉर्ड में आ चुका था, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर फाइट नहीं किया। K2 नहीं है माउंट एवरेस्ट से, टेक्निकली बड़ा है, ऊंचाई में। बिल्कुल ऐसा ही हमने भी ऐसा ही सुना है। तो बस मैं यही सवाल कर रहा था कि जिस वक्त लास्ट कांटेक्ट हुआ है सतपारा साहब से, तो उससे समिट उसके बाद समिट पे गए, वापस तशरीफ लाए वो, जिस वक्त पास की बॉटल क्रॉस करके उसने अपने बेटे से राब्ता किया और बेस कैंप से राब्ता किया कि मैं समिट बॉटल मैंने क्रॉस किया, और अब ये जो है ना 200 फीट या 300 फीट रह गया, तो ये इजीली समिट हो रहा था। तो वो जो उनका लास्ट कांटेक्ट की अलम की परचम की वो और या हुसैन लिखा वो जो सतपारा साहब की वो समिट के ऊपर से है ना वो तस्वीरें? तो जी वो तो नहीं, वो समिट पुराने ही हैं, वो पुरानी तस्वीरें उन्होंने जहां जहां सबमिट किया, तो वो जैसे इन्होंने नांगा पर्वत सबमिट किया था तो उस पे इन्होंने वो तस्वीरें बनाई थी। अब ये वाली तस्वीरें इन्होंने लेके आनी थी। जिस रात इन्होंने सबमिट की खबर चली, तो हमने फिर राब्ता किया, तो उन्होंने कहा जी ये तस्वीरें हमें वो लोग कल प्रोवाइड करेंगे जब ये लोग कैंप 4 पहुंचेंगे या कैंप 4 से नीचे कैंप 3 तक पहुंचेंगे, तो वहाँ इजी होता है, थोड़ा सा ये रिलैक्स होते हैं, तो वहां से आप लोगों को तस्वीरें सेंड करेंगे। अच्छा, तो यहाँ से कोई तस्वीर नहीं आई? नहीं यहाँ से अभी वो तस्वीर नहीं आ सकी, क्योंकि वो लोग वेदर भी इतना खतरनाक, अब तो मिले ही नहीं। उनके साथ जो कैमरे थे, इक्विपमेंट थे, वो तो सारा कुछ उसी के साथ ही चला गया। जी हाँ, वो तो चला गया। ये पॉसिबिलिटी है कि अगर गर्मियां आएंगी और कुछ मेल्ट हो स्नो वहां से, तो वहां मिल जाए, ये पॉसिबिलिटी तो एग्जिस्ट करती है। देखिए अभी साजिद सतपारा ने ये ऐलान कर दिया है मीडिया में कि भाई अभी वो जो है ना अपनी एक टीम है, रेस्क्यू टीम बनाएंगे और उस पे दोबारा अपनी फैमिली के लिए अपने वालिद साहब की डेथ बॉडी की सर्च करेंगे वहां पे कैंप 4 पे जाके। वहां पे इन्होंने ये प्लान बनाया है, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि मैं वहां पे जो पुरानी रस्सियां लगी हैं, जो पुराने रोप्स लगे, वो सारे काट के उनकी क्लीनिंग भी करूंगा, ताकि वो जो है ना वो पूरा एरिया साफ हो जाए। और किसी को माउंटेनियर्स ज्यादा इसी वजह से धोखा खाते हैं, किसी और की रस्सी, पुरानी रस्सी पकड़ के वो गिरने का खतरा ज्यादा हो जाता है। तो उन्होंने ये कोशिश की है कि अभी वो जो एक रेस्क्यू करने जा रहे हैं, उसमें टीम के साथ मिलके वो पुरानी जितनी भी खराब रस्सियां है उसको साफ करके क्लीनिंग का प्रोग्राम किया कि वो क्लीन करे उस पूरे एरिया को, ताकि नई टीम जाए तो अपनी उस चीज के साथ काम कर सके। तो लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो जो क्लब है आपका माउंट क्लाइंबर्स का, जिसकी फीस भी देनी पड़ती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती ये रस्सियों की? वो है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अलावा भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी हैं, लेकिन वो क्योंकि उनको तो पैसे दिए जाते हैं ना हर चीज के। वो बिल्कुल दिए जाते हैं, लेकिन वो अपने ही जेबों में और अपने ही टीम और अपने दोस्तों के साथ उनकी वो सारी चीजें खत्म होती है। ये माउंटेनियर्स के लिए मतलब कुछ भी नहीं करते, मतलब हमेशा इनकी हमें हजारों शिकायतें होती हैं। ये बस अपने ग्रुप्स बनाए हुए और उन्हीं में आपस में ही जो है ना बांटने और नवाजने का इनका एक सिलसिला है। अल्पाइन क्लब हुआ, अच्छा पाकिस्तान अल्पाइन क्लब की बात कर रहा था मैं, सबसे बड़ा तो वो इदारा वही है ना वहाँ पर। जी वो लोग जो है ना उन्होंने अपनी एक टीम बनाई हुई है और ग्रुप बनाए हुए, और आपस में ये लोग एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं। बाकी तो जो माउंटेनियर्स और जो अपनी जान के साथ खेल के मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं और तमाम पीस को सबमिट कर रहे हैं, वो बेचारे तो उसी तरह उसी पुरसान हाल नहीं, उनका पूरा वही अपनी मदद आपके तहत सारी फैसिलिटीज और सारा काम जाकिर साहब ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जाएगा। हम ये चाहेंगे कि दुनिया को ये भी आगाह करें कि वो क्लब क्या चार्जेस कर लेते हैं, उनको क्या काम फैसिलिटीज, कौन कौन सी फैसिलिटी फराहम करना है। देखिए ये
$8,000 तो ये लेते हैं ना पाकिस्तान गवर्नमेंट, और ये एक्चुअली 12,000 है फीस, 12,000 फीस है। गवर्नमेंट ऑफ गिलगित ने डिस्काउंट देकर 8,000 किया हुआ है। हाँ। मैंने इस पे इन्वेस्टिगेट किया था। एक कथक कलामी कहता हूँ अपना कथक कलामी की, ये जो 7 समिट है ये बेसिकली $72,000 लेती है, तो ये डिफरेंस देखिए 75 लेते हैं माउंट एवरेस्ट वाले। तो ये $75,000 और $8,000 तो कोई ये तो पीनट्स है, जस्ट लाइक अ पीनट्स। मगर उसकी वजह है राशिद कि पाकिस्तान में इसको ना कोई सपोर्ट करता है, और जिस तरह दूसरे स्पोर्ट्स मरे इसको स्पोर्ट्स काउंट ही नहीं करते हैं। पहली बात तो ये है, जिस तरह हॉकी खत्म हुई, जिस तरह दूसरे स्पोर्ट्स खत्म, स्क्वैश में पाकिस्तान चैंपियन था सदियों, 500 गेम जहांगीर खान ने जीते लगातार, जो रिकॉर्ड है, क्या हुआ, खत्म। इसी तरह ये हमारे यहाँ माउंट एवरेस्ट से ज्यादा बड़ी और बेहतर पीक जो है K2 है, उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। सिर्फ 8,000 फीस है लाइसेंस की कि आप चढ़ सकते हैं, वरना अगर रेस्क्यू जो है ऑपरेशन है उसमें हर कदम के पैसे देने पड़ते हैं रेस्क्यूअर्स को। नहीं, अभी जाकिर साहब ये तो बता दें कि फैसिलिटीज क्या क्या फराहम करना उनकी जिम्मेदारी है। कुछ भी नहीं देते। तो देखें देखें ग्राउंड लेवल पे हम तो इनके साथ जो हमारी फाइट चल रही है टूरिज्म के साथ, हम कहते हैं सबसे पहले तो वन विंडो ऑपरेशन करें, जिस तरह नेपाल में कि कोई भी टूरिस्ट आए तो इजीली अपने जो है ना तमाम चीजें यहाँ पे आपको प्रोवाइड करे, और आप उसको वीजा के साथ वीजे के अलावा जो परमिशन लेटर है उनके लिए इनको 10 दिन 20 दिन यहाँ पे इस्लामाबाद में गुजारना पड़ता है। तो ये परमिशन के जो सिलसिले हैं कि परमिट किस तरह मिलेगा, कैसे मिलेगा, इन चीजों को बहुत इजी कर दें ताकि जो भी लोग आए वो इजीली अपने उसके लिए निकल सके। जैसे कोई K2 के लिए एक्सपीडिशन ग्रुप आता है वो इजीली K2 तक पहुंच सके। वो तो इतना टाइम वेस्ट करते हैं और इतना तंग करते हैं, जिसके बाद जो है ना वो फिर मतलब जो टूरिज्म कंपनी से उनके साथ ही उनका सारा कुछ मामला खराब हो जाते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को सबसे पहले तो वन विंडो ऑपरेशन करना चाहिए, इजी एक्सेस रखना चाहिए, जो टूरिस्ट आए वो इजीली अपने परमिट वगैरह ले ले, ट्रैकिंग का होता है, एक्सपीडिशन का होता है, वो फिर आगे उसके अपने मकसद पे निकल सके। तो ये यहाँ पे इनको जिस तरह हमारे बाकी दफातर में फाइलें लेके घूमना पड़ता है, इनको भी इसी तरह घुमाने की कोशिश की जाती है। तो उसके बाद फिर आप फैसिलिटीज की बात करते हैं, यहाँ से ऑपरेट नहीं होता, ऑल वेदर हमारा फ्लाइट होना चाहिए गिलगित स्कर्दू पे, वो अभी तक ये नहीं कर सके। हमने कहा इंटरनेशनल फ्लाइट की हमारी डिमांड है कि डायरेक्टली काठमांडू से नेपाल से हमारी फ्लाइट आए, चाइना से आए, ताकि टूरिस्ट जो है ना यहाँ वहाँ पे दर पदर ना हो, डायरेक्टली वो इंटरनेशनल फ्लाइट से स्कर्दू में लैंड करे या गिलगित में लैंड करे, और अपना मकसद जो नांगा पर्वत होता है, K2 होता है, दुनिया की 5 जो अजीम चोटियां हैं 8,000 एबव, उनको वो सर करने आए तो वो इजीली जल्दी उधर पहुंचे और अपना जो आपका डायरेक्ट फ्लाइट से क्या मतलब है कि नेपाल से काठमांडू से गिलगित आए? जी डायरेक्ट फ्लाइट आए, जिस तरह इंटरनेशनल तो इस्लामाबाद आती है ना जी। अभी इस्लामाबाद तो इसीलिए आती है कि वो वहां तंग करना मकसद होता है उनको। बता रहे हैं ना कि 10-12 दिन रोक के रखते हैं और परमिशन नहीं देते, तंग करते हैं, तो टूरिस्ट जो है वो तो परेशान होता है। वो इस पर इतना टाइम थोड़ी होता है कि वो इतना टाइम लगाए। तो इनके मुताबिक सही है कि प्रोसीजर और प्रोसेस उन्होंने फिर क्लाइमेटाइज होना होता है। वो जिस पीक को सर करने आए हैं उनके सारे टाइम टेबल आउट हो जाते हैं, अब वो टाइम पे अपनी जगह पहुंचे तो फिर क्लाइमेटाइज होता है ताकि 1-2 पहाड़ियां सर करके फिर वो K2 के लिए निकलते हैं। तो ये सारे इश्यूज आते हैं। फिर ये जो इंटरनेशनल फ्लाइट के इसलिए हमें डिमांड है कि उसके थ्रू हमें ऑल वेदर फ्लाइट मिलेगी। अब इस्लामाबाद से एक फ्लाइट होती है, उस एक फ्लाइट में टिकट मिलना मुश्किल होता है, टिकट मिलता है तो वो नेक्स्ट डे कैंसिल हो सकती है क्योंकि वो फ्लाइट हमारे पास ऑल वेदर है नहीं, और हमारे पास ये भी नहीं है कि आप उसको डिले रखें और 2-4 घंटे बाद जब वेदर सही हो तब ऑपरेट करें। तो ये इश्यूज, सबसे इम्पोर्टेंट इश्यूज ये है कि पहले तो टूरिस्ट हमारे इलाके तक पहुंचे तो सही, जब पहुंचेगा तो फिर हम उसको दूसरी चीजें फैसिलिटेट करेंगे कि हमने उसको कैसे ऊपर K2 तक लेके जाना है। आपसे एक सवाल और था कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है सतपारा साहब का, उससे जो है ना वो बड़ा कंट्रोवर्शियल वो पॉइंट बन रहा है कि उन्होंने फौरन शुरू नहीं किया क्योंकि रेस्क्यू के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कराने पड़ते हैं। ये माउंट एवरेस्ट में भी ऐसा ही है, यहाँ भी ऐसा ही है, रेस्क्यू के पैसे देने पड़ते हैं जो क्लाइंबर है उनकी उसकी टीम को। ये बात रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे मेन जो प्रॉब्लम आ रही थी कि वो जिस हेलीकॉप्टर से उसको रेस्क्यू करना चाहिए था वो हमारे पास स्टार्ट में अवेलेबल नहीं था, कि वो जो हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करने गया वो 7,000 पे रेस्क्यू ढूंढता रहा हमारे उसको माउंटेनियर्स को, वो 7,000 से अबव जा ही नहीं सकता था, और हमारे माउंटेनियर्स गुम हुए 8,000 अबव।
मतलब अच्छा। अब 8700 के करीब कहीं पे वो गुम है। तो अब 7000 पे बैठ के 8000 पे तो आप ढूंढ नहीं सकते। नहीं ढूंढ फिर सकते। वो खैर नेक्स्ट डे एक दिन गुजरने के बाद, पहले तो ऑपरेशन एक दिन लेट हुआ, फिर एक दिन गुजरने के बाद ये 7000 का इशू आया। 7000 से ऊपर हमारे हेलीकॉप्टर्स जा नहीं सकते। और फिर तीसरे दिन जो है ना, थर्ड डे जाके ये ऑपरेशन प्रॉपरली वहां पे लॉन्च हुआ। तो तब तक इतनी तेज हवाएं, और आपको पता है वहां के नेचर का कि जब तेज हवा चलती है तो कोई चीज वहां पे टिकती नहीं है। तो वो फिर किधर उड़ गए, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला। तो ये ऑपरेशन बिल्कुल, उसमें एक फैक्टर तो आया कि लेट हुआ। और दूसरा ये फैक्टर है कि हम शुरू से कह रहे हैं कि टूरिज्म कंपनी की अपनी जो अभी माउंट एवरेस्ट के जो हमारे गेस्ट है, उन्होंने बताया कि उनके पास एक प्रॉपर टीम है रेस्क्यू की। हमारे पास अभी तक टीम नहीं है। टीम बनाते बनाते ऊपर जो है ना बंदा वो हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो ये टीम हमारी ऑलरेडी तैयार हो, हमारे पास 8000 अबव फ्लाई करने वाले हेलीकॉप्टर्स हों, तो फिर जाके हम लोग ये चीजें, अगर फिर हम फीस भी बढ़ाएं तो फॉरेनर देने के लिए भी तैयार है। वो तो खुश ही देंगे, यार ये इनके पास ये सारी फैसिलिटीज हैं और ये सही तरह हमारे लिए फैसिलिटेट करते हैं, काम करते हैं। तो ये इजी है। ये तो मेहरबानी है आर्मी की, वो अपने हेलीकॉप्टर्स भेज देती है। उसमें भी कंट्रोवर्सी है कि क्यों भेजती है या नहीं हाँ, भेजना आर्मी चाहिए। चार्ज करती है। लेकिन ये सतपारा के केस के ऊपर आर्मी कोई चार्ज नहीं कर रही है, ये बिल्कुल वॉलंटरी कर रही है। अस्करी एविएशन के बारे में बताएं, जो रिटायर्ड जो एयरफोर्स के पायलट्स हैं जिन्होंने ये बनाई है अस्करी एविएशन, ये क्या रोल प्ले कर रही है इस सिलसिले में? सर अभी इन सब से रोल तो, अब तो जो स्टार्ट में होना था, गलती हुई या सही हुआ, वो तो अब हो चुका है। अब हमारी नेक्स्ट प्लानिंग में सारा ग्राउंड ऑपरेशन करने का है। ग्राउंड में जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं, अली मोहम्मद सतपारा के हमारे दूसरे कजन्स हैं, इम्तियाज भाई हैं, अकबर साहब हैं, ये भी माउंटेनियर्स हैं। इन्होंने भी 8000 अबव पीक्स की हुई हैं। केटू सर किया हुआ है, फिदा भाई है, फिदा हुसैन साहब। तो ये सारों की हमने अभी टीम बनाई है। तो अभी ये अली साजिद के साथ जो है ना, साजिद के साथ ये लोग जाएंगे जैसे ही मौसम थोड़ा सा थोड़ा ठीक होता है और वेदर को ये लोग जरा देख रहे हैं, जैसे वेदर इनके उसमें आता है तो ये लोग दोबारा रेस्क्यू ग्राउंड से रेस्क्यू करते हुए जाएंगे। अब ये हेलीकॉप्टर या किसी और चीज का सहारा नहीं लेंगे, ये खुद अपनी मदद आपके तहत केटू को चारों तरफ से एक सर्च करेंगे। और माशाल्लाह बहुत स्ट्रेंथ है इनमें, ताकत है, और ये अपने फैमिली के लिए इस चीज को करना चाह रहे हैं, तो ये कर लेंगे इंशाल्लाह। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने राउट चेंज कर दिया हो वापसी का? देखें, ये कंट्रोवर्सी पे अभी नहीं, हम इसलिए थोड़ी पॉसिबिलिटी पूछ रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट। पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्योंकि इसमें माउंटेनियर्स के साथ बहुत सारे हादसा हुए हैं जो कि बुक्स में भी नहीं आए कहीं पे, वो बस बाद में पता चलते रहे कि एक दूसरे को धक्का दिया, ऊपर जाके एक दूसरे को नहीं, मतलब वापस उतरते हुए वो जहाँ इजी था उस एरिया से तो इन्होंने रस्सियां नहीं उतारी, लेकिन जो मुश्किल एरिया है वहां से रस्सियों को खत्म कर दिया ताकि कोई और उस रस्सी का फायदा ना उठा सके। जहां पे रो फिक्स होती है, उन फिक्स करने वाले जगह को इन्होंने हैमर से तोड़ के भी आए। तो ये इश्यूज तो आते हैं कि यार मैंने कुछ सबमिट किया, तो ये जो कमजोर माउंटेनियर्स हैं वो तो कोशिश करते हैं कि कोई और ये काम ना कर सके। हाँ, सही कह रहे ये होते हैं। हैं। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जाकिर, इसमें 7000 पे जब रेस्क्यू शुरू किया था तो उस वक्त ये एतराज उनके सामने जब गया कि आप 7000 पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद अली सतपारा 8200 फीट पे मिस हुए हैं। तो उन्होंने कहा हम 7000 पे इसलिए ढूंढ रहे हैं कि वो जो अगर गिरे होंगे तो 7000 तक आके वहां से हमें तलाश शुरू होगी। तो क्या ये उनका रीजन सही है इस बात बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी इतला के मुताबिक ये जो हेलीकॉप्टर्स है ये 4000 या 5000 से अबव ये फ्लाई नहीं कर सकते। जो कंपनी ने इनको रिकमेंड किया है कि 4000 मीटर से ऊपर आप नहीं जा सकते, लेकिन इन पायलट्स का सुना है कि कारनामा है कि ये 7000 तक गए। फर्स्ट तो ये है जो अभी तक बातें सामने आ रही है। सेकंड ये है कि अगर वो हवा से उड़े हैं और अगर उस तरह की अगर हादसा हुआ है तो फिर तो पता ही नहीं चलता कि कितने पहाड़ दूर भी फेंक देता है। एक स्की कुछ साल पहले जो है ना, एक स्की करने वाले लड़के ने ऊपर से स्की किया था केटू से, तो उसको हवा में उड़ाया था और वो सुनने में आता है कि चाइना की तरफ इतनी दूर उड़ा के लेके गया था। तो अगर वो हवा का आंसर है तो वो तो या तो बहुत दूर गया। दूसरा ये कि 8000 में ये लोग फंसे थे और हवा तेज होने की वजह से कहीं इन्होंने पनाह ली थी, तो ये ज्यादा चांसेस थे। इस वजह से हम चाह रहे थे कि 8000 पे ही सर्च हो। अगर ये 8000 से गिरने वाला सिलसिला होता तो ये 7000 पे तो इजीली नजर आ जाता। ये लोग 7000 तक इन्होंने फ्लाई किया था
تو ان کو آپس میں ارد گرد ڈھونڈنے سے مل جاتا ہے. یہ ایسا حادثہ نہیں نظر آ رہا. یہ 8000 کے اندر ہی کچھ معاملات ہوئے ہیں. اگر ہوا کا وہ ہوا ہے تو یہ 7000 پہ نہیں گرا. پھر تو ہوا کی اتنی طاقت ہوتی ہے, وہ تو ایک باڈی اور ان باڈیز کو اٹھا کے تو یہ کئی کلومیٹر دور پھینک دیتی ہے. وہاں تو وہ پھر دوسرا آپشن نہیں رہتا وہاں ڈھونڈنے کا. وہ والا 7000 والا مسئلہ نہیں تھا اس ٹائم پہ. میرے خیال ہے کہ 8000 پہ ہونا چاہیے تھا, بلکہ میں کہتا ہوں اس سے اوپر جا کے بھی اوور ویو کر جانا چاہیے تھا کہ بھائی ارد گرد کہیں اور پہاڑی کے قریب تو کچھ نظر نہیں آ رہا. تو یہ ہماری ساری جی فیسلٹیز کی کمی ہے. اب اگر ہم $8,000 لیتے ہیں تو میں کہتا ہوں اب 10,000 لے لیں, 20 لے لیں, لیکن سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ ان کو فیسلٹیٹ کریں. جو راستے ہمارے K2 کے لیے جاتے ہیں پیدل, ان کو ٹھیک کر دیں. ان میں بھی ابھی تک میں خود ٹورزم سے بلانگ کرتا ہوں, ٹورسٹ کو فیسلٹیٹ کرتا ہوں گراؤنڈ لیول سکردو میں, لیکن میں خود نہیں جا سکا. جو کہانیاں ہم سنتے ہیں, جو تصویریں ویڈیوز دیکھتے ہیں, تو وہ پورا خطرناک ایک جان جوکھوں کا کام ہے جو وہاں K2 بیس کیمپ تک جانا. تو ان راستوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی یہ 3 گورنمنٹ آدمی تھے نا جو نہیں ملے, لاپتہ ہوئے. جی 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 6 آدمی صاحب, 6 آدمیوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. 3 تو یہ تھے جو کہ 3 شرپا تھے. جی, 3 اور کچھ الگ تھے جو گر کے جن کا نیوز میں بیسیکلی نہیں, لیکن جو سبمٹ کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے وہ تو 3 آدمی تھے نا. 3 یہ تھے, لیکن اس سے پہلے ٹوٹل 40 لوگ وہاں موجود تھے. 40, رائٹ؟ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. اچھا, اس لحاظ سے یہ اوور کراؤڈڈ نہیں تھا 40 لوگوں کا وہاں, جہاں کے علی ساجد ستپارا کا یہ کہنا ہے کہ جس کیمپ کے اندر آپ اپنے ساکس چینج کرتے ہیں, ظاہر ہے ساکس فروزن ہو جاتے ہیں, وہاں اتنی جگہ نہیں تھی کہ وہ اپنے ساکس چینج کر سکیں. ایک کیمپ کے اندر 3-3, 4-4 لوگ تھے. تو یہ بھی, اس کے لیے بھی تو کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے نا سر. چیک اینڈ بیلنس تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہنچ کے اصل میں انہوں نے ایک نائٹ جو ہے وہ جو اوپر سے شرپا واپس آئے تھے ان کو بھی فیسلٹیٹ کیا تھا. اس کی وجہ سے ان کی جو وہ ہے وہ ہیلتھ خراب ہوئی, کیونکہ وہ ان کو بھی جگہ دی, کیونکہ ہم تو ہیں مہمان نواز. تو ہم نے کہا چلے, وہ اوپر سے سبمٹ کر کے واپس آئے تھے تو ان کو جگہ دے کے ان کو فیسلٹیٹ کیا, چلے آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ اسی سیم کیمپ پہ رہیں. وہاں پہ نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے, باقی تو ان چیزوں کو کیئر کرتے نہیں ہیں. لیکن ہمارے جو مہمان نوازی کا وہ جو ہے اس وجہ سے انہوں نے رات کو ٹھہرایا, ان کی اپنی نیند بھی خراب ہوئی, یہ چیزیں چینج کر سکے, اور نیکسٹ ڈے انہوں نے سبمٹ کے لیے بھی نکل گئے. تو یہ بھی ایک فیکٹر رہا ہے, وہاں پہ ایک ایشو رہا ہے. جو آدمی اس میں سے نیچے سے گرا اس کا تعلق گریک سے تھا, اس کا نام تھا اینٹومو بیسیکلی کیمپ 4 تک پہنچ چکا تھا. اس کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ نیچے کی طرف آ رہا تھا اور وہاں سے وہ نیچے گر کر کے مرا ہے. یہ بیسیکلی میں نے کچھ ڈیو ڈیلیجنس کی تھی, وہاں سے یہ پتہ چلا تھا. ایک پکچر ہے سیٹلائٹ کی, بیسیکلی اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس میں یہ کہ جو کیمپ 3 ہے وہ 7350 میٹرز کے اوپر ہے. کیمپ 4 جو ہے, کیمپ 4 جو شولڈر ہے وہ 8000 میٹرز کے اوپر ہے. باٹم نیپ جو ہے وہ 8211 میٹرز کے اوپر ہے, اور جو K2 سمٹ ہے وہ 8611 میٹرز پہ ہے. اس کے بارے میں یہ بتائیے کہ اگر یہ باٹم نیک تک پہنچ گئے تھے تو سبمٹ کرنے کے لیے تو صرف میرے خیال 400 میٹر ہی رہ گئے تھے ان کے پاس. 400 میٹر میں سے یہ باٹل نیک آپ 100 میٹر سے یہ نکال لیں تو 300 میٹر ہی رہ گئے تھے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ 300 میٹر. باٹل نیک جو خطرناک ایریا تھا, جو ڈینجرس ایریا, اس سارے زون کو کراس کر کے پھر رابطہ کیا تھا. تو اس کے بعد سبمٹ تو کیا ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. بس ٹھیک ہے, آپ کی بات صحیح ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس بات پہ یہ لوگ سب متفق ہیں کہ سبمٹ تو کر لیا تھا انہوں نے مکمل. اب واپسی میں ذاکر صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ 8000 یا اس کے 8200 کے آس پاس وہ کہیں وہیں پہ ان کو ڈھونڈا جا سکتا ہے. اور ایک امید باقی ہے کہ جو ابھی آ رہا ہے کہ وہ دنیا میں نہیں رہی. سب میرے جیسا شخص جو کہ امید پہ رہنے والا شخص ہے, میرا اندازہ تو یہی کہ نہیں, ابھی وہ کہیں نہ کہیں محفوظ جگہ پہ کچھ کیمپ میں یا کسی جگہ کچھ محفوظ ہیں 8000 اور اس سے اوپر. آپ کیا کہتے ہیں ذاکر؟ جی میں محفوظ کا تو اللہ مالک ہے, کیونکہ اللہ جس کو رکھنا چاہے تو وہ کسی بھی حالت میں رکھ لیتا ہے. دوسرا اس کی پریکٹس جو میں علی محمد ستپارا کی گارنٹی اس لیے لیتا ہوں, وہ تو جتنے ریکارڈز ہیں وہ وداؤٹ آکسیجن کرتے رہے. اور دوسرا ان کے ساتھ علم حضرت عباس ہوتا ہے, تو وہ ان کے ساتھ ایک دفعہ سوال ہوا تھا کسی ٹی وی چینل پہ کہ آپ وداؤٹ آکسیجن کس طرح کر لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا میرا آکسیجن یہ حضرت عباس کا علم ہے جو میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہوں, تو میرے لیے یہی آکسیجن ہے. تو آکسیجن ان کے پاس ہے. اب اللہ کرے کہ وہ جو ہے نا. ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں, ٹیکنیکل ہے, کہ آپ کو آپ کے علم میں یہ بات ہے
کہ اس سے پہلے جو حادثات ہوئے ہیں اس میں کتنی دن بعد لوگ سروائیول ملے ہیں، اور باڈی تو ہاں کبھی بھی مل سکتی ہیں لیکن اچھا سروائیول لیکن اچھا 2 ہفتے کتنے دن بعد بعد ملے. نیپال میں ایک حادثہ ہوا تھا اور وہ ایولانچ کے نیچے آ کے 2 ہفتے بعد ملا تھا. اتنا اچھا. تو ادھر ہوا ہے. ہاں ہمارے یہاں ایولانچ کے اندر آ کے. اگر اچھا یہ تو دیکھیں بہت مشکل ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ K2 کے اوپر 8000 پہ 3-4 دن 5 دن سے زیادہ سروائیو کر سکے، لیکن پھر اللہ کوئی نہیں، معجزہ اللہ تو کر سکے. بے شک یہ بات تو ہے، لیکن جو پرانے ریکارڈز ہیں اس کا ٹیکنیکلی نہیں ہے، ٹیکنیکلی آپ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی تک وہ زندہ ہوں گے، تو ٹیکنیکلی نہیں. لیکن جو اس سے پہلے کچھ زندہ ملے ہیں وہ کتنے دن تک زندہ رہے کھونے کے بعد، کھوئے جانے کے دیکھیں بعد؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ صرف 2 نیپال کی ہفتے دے رہے ہیں نا بعد آپ تو. ایولانچ نیپال والی ایک ہے. پاکستان میں جو ہے نا وہ گھنٹوں کا وہ ہے اوپر، اچھا جو آپ کے K2 کے اوپر 8000 ابو میں گھنٹوں میں جو ہے نا کوئی 2 گھنٹے، کوئی 10 گھنٹے، کوئی 1 دن سے زیادہ ابھی تک نہیں رہ سروائیو سکتے. کرنے سنا ہے. کراس بائٹ بھی تو ہو جاتی ہوگی نا. کراس بائٹ، اور اتنی تیزی سے اس کی صحت گر جاتی ہے ایک دفعہ جی بندہ وہ اپنے آپ سے انرجی تو نکل جا جاتا نہیں ہے رہی. تو وہ پھر انرجی ایک دم سے ختم ہو جاتی ہے. اچھا، بہت بہت شکریہ میری طرف سے. میں سے بھی اپنی جو اینگزائٹی بھی ہے اور یہ کیوریوسٹی بھی ہے، اللہ کرے وہ محفوظ ہوں اور خدا کوئی معجزہ دکھائے آمین. پنجتن پاک کے صدقے میں کہ وہ مل جائیں. بہت بڑا لاس ہے. اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل بھی عطا کرے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے جیسے جاہل کے سوالوں کا جواب دیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. ذاکر بھائی، ان کی زندگی کے بارے میں ہمارے ویورز کو کچھ بتائیں. آپ نے تو ان کے ساتھ گرو اپ کیا ہے. ذاتی زندگی میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ بہت ہی خوش اخلاق اور ڈاؤن ٹو ارتھ انسان تھے. مطلب آپ اس سے اندازہ لگائیں، ہم اسے بلاتے تھے گھر میں دعوت پہ، اس کے اعزاز میں دعوتیں ہوتی تھی، اور وہ خود ہی جو ہے نا لوگوں کو کھانا دینا اور سارے چیزیں کام خود کرتے تھے. وہ کہیں پہ یہ فیل نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ ہیرو تو تھے ہمارے شروع سے ہی. اور نانگا پربت سر کر کے ان کے اعزاز میں جتنے بھی کھانے رکھے وداؤٹ آکسیجن، یہ نانگا پربت کر کے واپس آئے، تو یہ کبھی اپنے آپ کو ایز اے گیسٹ اور ایز اے اس طرح فیل نہیں دیتے تھے. یہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ میں کس طرح فیسیلیٹیٹر رہوں، حالانکہ یہ خود جو ہے نا چیف گیسٹ ہوتے تھے. تو وہاں پہ بھی ان کی کوشش ہوتی تھی یار آپ کھانا لے لیں، آپ اس طرح. مطلب بہت ہی خوش اخلاق اور بہت ہی لوگوں کے ساتھ پیار کر کے لوگوں کی خدمت کرنا ان کا بہت، مطلب ان کی لائف کا سب سے امپورٹنٹ یہی اس کی لائف میں ہوتی تھی. کہیں آپ کو نظر آتے، کسی فنکشن میں نظر آتے، تو اس جلدی سے جا کے لوگوں کی خدمت کرنا سٹارٹ کر دیتے تھے. کوئی اگر بینر لگا رہے اس کے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں، کوئی کھانا پکا رہے ادھر ہیلپ کر رہے ہیں. مطلب وہ کبھی آپ کو آرام سے بیٹھ کے ایز اے چیف گیسٹ یا ایز اے ہیرو نہیں بیٹھتے تھے. وہ کہتے تھے یار سب کی خدمت کرتے رہو. اسے ہم منع کرتے تھے، اب آپ وہ ہیں ہمارے چیف گیسٹ بھی ہیں اور آپ ایک نیشنل ہیرو ہیں. کہتا ہے یار چھوڑو ان چیزوں کو، بس یہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ مل کے کام کریں. یہ کلائمبنگ کا یہ شوق، کلائمبنگ کا شوق، یہ جنون ان کو کب پیدا ہوا؟ یہ کلائمبنگ کا شوق ایک تو ہمارے پورے ستپارہ میں ہی کلائمبرز بہت سارے تھے، سٹارٹنگ سے ہی کلائمبرز ہیں. آپ کو ایک چھوٹا سا ایک بتا دوں، یہ 70s میں ایک تقی بعد میں حاجی ہو گئے. تقی صاحب کا اسپین میں ایک وہ سکہ بنا ہے کہ وہ اتنے بڑے کلائمبر تھے، وہ وہاں جا کے ان کے نام کا سکہ بنایا تھا کہ یہ اتنے اچھے کلائمبر ہیں. ان کی سٹوری ہے، اب زیادہ میں اس پہ وہ نہیں کر سکتا. وہ اوپر گئے کلائمبنگ کے دوران، جو فارنرز بیمار ہوئے ان کو کندھے پہ رکھ کے نیچے لے آئے تھے K2 سے. میں نہیں پڑھا اس بارے میں. یہ اتنے طاقتور ماشاءاللہ اتنے وہ تھے. تو حاجی تقی صاحب نے جب اوپر جا کے جو ان کے کلائمبر بیمار ہوئے ہیں تو ان کو کندھے پہ لے کے، ایک تو انسان خود اترنا اتنا مشکل ہے K2 سے، تو کندھے پہ اپنے ساتھ باندھ کے نیچے اتار کے لائے. اور بعد میں ان کے ایوارڈ بہت سارے ان کو ملے، اس کے انعامات میں پیسے بہت سارے اچھے ملے ان کو. بہرحال ان کا ابھی بھی سکہ وہاں پہ لوگ اس کی فیملی کے پاس ہے. تقی کے نام سے ان کو سکہ بنا کے گفٹ کیا تھا انہوں نے کہ یار واقعی میں آپ لوگ بہت اسٹرانگ اور بہت زیادہ بہادر ہیں. راشد بھائی، میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں ستارہ صاحب نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جہاں ہمیں تھوڑی سی مشکل پیش آتی تھی، میں فوراً یا علی یا علی یا علی مدد پکار کرتا تھا اور مولا میری مدد کرتے تھے. وہ اسی وجہ سے میں نے اپنا اسکردو میں اور بلتستان جو دوست ہیں ان سے میں نے بات کی، تو لگا کہ وہ محمد علی ستارہ جو ہے ابتدا جب کرتے تھے تو شروع ہی میں وہ نادیہ علی پڑھ کے اور پھر وہ اس کے اسٹارٹ لیتے تھے.
تو کیا ہے ذاکر صاحب جو یہ اطلاعات ہے اس طرح کی بھی یہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ سے بڑے اسلام میں بلیو رکھنے والے اور اللہ اور پنجتن پاک پہ دل سے پورے یقین کے ساتھ بلیو رکھنے والے تھے. اور اس کی سب سے بڑی وہ آپ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ یہ پہلے جا کے جگہ ڈیسائیڈ کرتے تھے، جو اس کی ٹیم کے لیڈر ہوتے تھے، تو ان کو اللہ نے یہ طاقت دی اور یہ پہلے جا کے ڈیسائیڈ کرتے تھے کس راستے سے ہم نے جانا ہے. یہ سب سے آگے رہ کے ان کو پیچھے سے کھینچ کے اوپر نکالا ہے بہت سارے فارنرز کو سبمٹ پہ، کہ یہ سب سے آگے جا کے سبمٹ کر کے رسیاں لگا کے پھر نیچے آ کے فارنرز کو کھینچ کے اوپر لے کے جاتے رہے. تو صحت وائز، ایمان وائز سب کچھ ہونے کی وجہ سے یہ سارا ممکن ہوتا ہے. آپ بہت اسٹرانگ ہیں لیکن آپ کے اندر وہ ایمان نہیں ہے اور فیلنگ اللہ نہیں کا ہے، جذبہ نہیں ہے، تو پاک کا آپ کے ساتھ نہیں ہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بلیو تھا ان کا، محنت تھی اور ان کا جو ہے نا ان کا ایمان تھا. اور جہاں پہ بھی آپ ان کے ابھی نئے پرانی ویڈیوز دیکھیں اس میں آپ قصیدہ خوانی کرتے ہیں تھے، بیٹھتے تھے اس محفل میں، قصیدہ خوانی بھی خود کرتے تھے، مرثیہ خوانی بھی کرتے تھے. تو بڑے پیارے انسان تھے ہمارے لیے. تو ایک بس بہت بڑا لاس ہے اور ان کی یادیں ہم تو نہیں بلا سکتے. ابھی آپ یاد دلاتے ہیں تو بالکل جو ہے نا طبیعت میں کچھ فرق آنا شروع ہوتا ہے. یہ بہت کم لوگوں کے لیے آتا ہے. ویسے تو سچن کے بارے میں بتائیے کہ پاکستانی آرمی کی بھی انہوں نے ہیلپ کی ہے راستے بنانے میں. دیکھیں یہ پورے ماؤنٹینئرز کرتے ہیں اور یہ سیزن مارچ میں سٹارٹ ہوتا ہے، مارچ اپریل میں. اور یہ ہمارے ماؤنٹینئرز جاتے ہیں، سیاچن ہو یا جتنے بھی برفانی ایریاز ہیں، پوسٹیں ہیں، وہاں پہ جا کے یہ اپنی خدمات ہمیشہ انجام دیتے ہیں. اور جا کے راستے بنانا، وہاں پہ رسیاں لگانا تاکہ ایزیلی ہمارے جو پوسٹیں سردیوں کی وجہ سے، برفباری کی وجہ سے بند ہو جاتی ہیں، وہاں پہ یہ ماؤنٹینئرز کام کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علی ستپارہ نے پاکستان میں کوہ پیمائی کو ایک نئی زندگی دی. بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ یا جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ ماؤنٹینئرز کیا ہوتی ہے، کوہ پیمائی کیا ہوتی ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے ہیروز کو ان کی زندگی میں ریوارڈ کریں بجائے اس کے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کو یاد کریں. یہی ہماری سب سے بڑی بیڈ لک ہے، بڑی بدقسمتی ہے. ہمیشہ ہم نے اپنے ہیروز کو مرنے کے بعد پہچانا اور کبھی ان کی زندگی میں پہچان کے ان کی رسپیکٹ کرتے، ان کو مزید گائیڈ کرتے یا ان سے کچھ سیکھنے کا موقع ہوتا سیکھ لیتے. تو ہم نے کبھی ان چیزوں کو نہیں کیا اور یہ پوری قوم کی ہماری بیڈ لک ہے، بد نصیبی ہے کہ ہم نے ہمیشہ لوگوں کے جانے کے بعد اس کو بڑا مس کیا، ان کی زندگیوں میں ان کی قدر نہیں کی، ان کی لائف میں. 1400 سال سے ہو رہا ہے برادر. نہیں ذاکر بھائی، 1400 سال سے ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حاجی تقی صاحب ہو یا محمد علی ستپارہ، ان کو پاکستان نے یا انڈیا نے یا کسی اور جگہ سے ان کی شہرت نہیں ملی. ان کو شہرت ہی یورپ کے جو کلائمبرز ہیں انہوں نے دی ہے اور ان کے بارے میں ہسٹری بیان کی ہے. ابھی دنیا بھر میں پروگرام ہوئے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ محمد علی ستپارہ نے کتنا بڑا کام کیا ہے. تو حاجی تقی اور محمد علی ستپارہ کے درمیان کوئی ہمارے اور بھی لوگ ہیں جو پیمائی کرتے ہیں؟ جی، حسن ستپارہ لاسٹ ایئر کینسر کی وجہ سے فوت ہوئے. انہوں نے بھی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کیا وداؤٹ آکسیجن. اور اس کی ایک چھوٹا سا میں وہ ایک واقعہ بتا دوں. ماؤنٹ ایوریسٹ انہوں نے جب سبمٹ کیا، اوپر جا کے حضرت عباس کا علم انہوں نے یوں دانتوں سے پکڑ کے اور ایک ہاتھ سے پکڑ کے وہ تصویر بنوانی چاہی. تو وہ اتنی سردی تھی، -70 یا 60 کے قریب تھا کہ ان کا ایک دانت کریک ہو گیا وہیں پہ. تو اس کو فیل ہوا ایک دم سے، انہوں نے وہ چھوڑا. پھر انہوں نے ریکویسٹ کیا ایک انڈین لیڈی کو جو ان کے ساتھ سبمٹ کر چکی تھی. تو انہوں نے پھر ایک سائڈ سے اس لیڈی نے پکڑا، ایک سائڈ سے انہوں نے پکڑا، تو وہ تصویر وہ بنوا سکے وہاں پہ اوپر جو سبمٹ کر کے. تو یہ حاجی تقی کے علاوہ حسن ستپارہ ہے. ابھی ہمارے پاس کم از کم 20-25 لڑکوں کی ٹیم ہے ستپارہ کی جو ماؤنٹینئرز ہیں اور آلریڈی اس فیلڈ میں ہیں اور کام کر رہے ہیں. اور یہ 8000 ابو پیکس 2, 3, 4، کسی نے 5 بھی سر کی ہوئی ہیں، کسی نے 2, 3 دفعہ سر کی ہوئی ہیں. ایک ہی پیک کو 4 دفعہ بھی سر کیے ہوئے ہمارے پاس ماؤنٹینئرز ہیں. ابھی یہ بھی تو ہیروز ہیں، ان کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا. یہ ایک علی ستپارہ کو انٹرنیشنل لیول پہ اٹھایا اور علی ستپارہ کو ایک پذیرائی ملی انٹرنیشنل لیول پہ. تب ہمارے پاکستان نے کہا اوہ ہمیں بھی پتہ چلا جی، اچھا جی علی ستپارہ کے بارے میں یہی بات میں نے کہی تھی. بالکل ایسا ہی ہے.
تو ابھی اب اگر ابھی بھی ہم لوگ ریگارڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس 20 اور ماؤنٹینئرس ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، ان کو آپ اچھا وہ آگے لے کے آ سکتے ہیں، ان سے آپ اچھے کام لے سکتے ہیں، ان کو آپ آگے مزید ماؤنٹینس پہ جو ہے نا آپ فنڈنگ کر سکتے ہیں، ان کو آپ سبمٹ کرنے کے لیے آپ ان کو کریں، نہیں کرتے جب آج پی ایس ایل کے میچ کے اندر باقاعدہ علی مرزا کو انہوں نے ریکگنائز کیا ہے، جو پشاور زلمی کا میچ تھا آج، اس میں باقاعدہ ان کو بلا کر کے 2.5 لاکھ روپے کا ان کو چیک دیا گیا ہے اور ان کو ریکگنائز کیا ہے کہ یہ ماؤنٹینئرز ہیں. تو ایک بہت اچھی بات ہے کہ نیشنل لیول کے اوپر اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں ہمیشہ حکومت پاکستان سے، خصوصاً عمران خان، آپ 1 بلین ٹریز کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے کہ جو ناردرن ایریا میں 1 بلین ٹریز لگا رہے ہیں، تو کیا ان سے ریکویسٹ یہ کی جائے کہ اس کو باقاعدہ انڈسٹری ہے تاکہ پاکستان کے پاس فورن ریونیو تو آئے کم از کم. دیکھیے نیپال جیسا چھوٹا ملک کتنا آگے نکل چکا ہے اس سلسلے میں. سر معذرت کے ساتھ عمران خان نے کچھ انیشیٹو تو لیا ہے کہ ٹورزم کو تھوڑا پرموٹ کرنے کا، لیکن ابھی بھی بہت سارے ہرڈلز ہیں ٹورزم میں. بالکل میں ابھی بھی اگر یہ لوگ صرف یہ ویزا پالیسی آسان کر دیں، آپ یقین کریں گے کہ امریکنز آ کے ہم سے کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کا ویزا زیادہ مشکل ہے امریکہ کے ویزا سے. ہم اپلائی کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں مطلب کچھ کو پرمیشن ملتی ہے، کچھ کو نہیں ملتی. تو ہم یہ ویزا پالیسی، اگر آپ نے ٹورزم کو بڑھانا ہے تو ویزا پالیسی کو بہت ایزی کر دیں، اور جب وہ وہاں یہاں پہ آئیں تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرے. انڈیویجولی اگر میں ٹورزم کمپنی رن کرتا ہوں تو میں اپنی تو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کروں گا ہی، لیکن ہماری عوام سے لے کر گورنمنٹ یہ سب مل کے، ہم لوگ مل کے کوئی کام کریں، مل کے فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیں تو پاکستان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے ٹورزم کا. ہمارے پاس خشک پہاڑ بھی ہیں، ہمارے پاس ورلڈ ہائیسٹ 5 پیکس بھی ہیں، 6000 ابو پیکس تو بے تحاشا ہے، ان گنت ہیں جس پہ یہ لوگ پریکٹس کرتے ہیں، جس پہ ماؤنٹینرز پریکٹس کرنا چاہتے ہیں یورپینز. تو اس کے علاوہ جو ہے نا آپ خوبصورت وادیاں دیکھیں، شنگریلا ہے ہمارے پاس مثال سکردو میں، ہیون آن دا ارتھ. امریکہ مطلب فارنرز نے کہا ہیون آن دا ارتھ، پھر پاکستانی وہاں گھومنے آتے ہیں. ٹھیک، اچھا، دا سیکنڈ ہائیسٹ پلوٹو ان دا ورلڈ، وہاں پہ جا کے جب فارنرز نے ویڈیو بناتے ہیں، ابھی ایک ویڈیو دی لاسٹ سینچری کے نام سے بنائی تھی، وہاں پہ 70 کے قریب براؤن بیئرس ہیں، وہاں پہ جیپ سفاری ہوتی ہے، لوگ گاڑی میں جا کے براؤن بیئرس کو لائیو دیکھتے ہیں. تو یہ ویڈیوز جب پوری دنیا نے دکھائی، فارنرز نے یا ہم نے بنا کے اس پہ اپلوڈ کی، پھر ہمارے پاکستانی بھائیوں کو پتا چلا جی اچھا یہاں ہمارے ملک میں بھی ہے، اچھا جی ہم بھی آتے ہیں. تو ہماری یہ بحث ہے کہ ابھی تک ہماری چیزوں کو پروموٹ نہیں کر رہے، ہم لوگ ان چیزوں کو ویژولاائز نہیں کر رہے. دیکھیں محمد ستپارہ کے لیے دنیا کی ہر زبان میں ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا، ان کے اس کاوش کو، اور جتنا زیادہ یعنی ہر زبان کا میڈیا، میں چیلنج کے ساتھ بول رہا ہوں، ہر زبان کی میڈیا نے محمد ستپارہ کو کوریج دی. بعد میں پاکستان اور انڈیا کی میڈیا اس طرف آیا ہے، اور اس وقت تک ہم سوشل میڈیا پہ یہاں کی میڈیا کو لے کے ہم سوشل میڈیا پہ پھیل چکے تھے. ظاہر ہے جو امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں جو پاکستانی رہتے ہیں ان کے لیے پراؤڈ تھا، انہوں نے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دی ساری چیزیں جو انٹرنیشنلی ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی تھی مختلف زبانوں میں. تو کہ ہم اب جیسے ابھی راشد بھائی نے بہت اچھی تجویز دی کہ ہم زندگی میں، تو جو آپ نے بتایا کہ 20 ماؤنٹینر ابھی اور ہیں، تو راشد بھائی سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کے ساتھ ان 20 ماؤنٹینر کے ساتھ یہ ڈسکس کریں کہ ہم کس طرح سے مزید جو ہے وہ اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں اور وہ کہاں تک جا سکتے ہیں تاکہ ان کو زندگی میں ان کو خیر تحسین پیش کیا جا سکے. راشد بھائی، ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم ساجد ستپارہ کو اس ٹاک شو میں لے کر آتے. ساجد ستپارہ ان کے فرزند ہیں اور اس وقت کافی بزی ہیں. ابھی مجھے بتایا ذاکر بھائی نے کہ وہ بہت زیادہ بزی ہے. ان کا پلان تھا اس شو میں اس کو لانے کا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈاؤن دا روڈ کاظمی صاحب آپ کے لیے جو پروگرام ہوسٹ کریں گے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم ساجد کو اس ٹاک شو میں لے کر آئیں. سیفٹی کے پوائنٹ سے یہ بتائیے، ہمارے جو بہت سارے ناظرین اس وقت آپ کو کینیڈا میں، امریکہ میں، اور بہت جلد آپ کو اس کو یوٹیوب میں بھی دیکھیں گے، ان کے بارے میں یہ بتائیے کہ اگر کوئی آنا چاہتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ تو کتنا سیف ہے آپ کا علاقہ؟ دیکھیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پاکستانی چینلز جیو ٹی وی نے، حامد میر نے وہاں پہ پروگرام صرف اس بات پہ کیا کہ یہ کتنا سیف علاقہ ہے. آج تک کوئی بم دھماکہ، کبھی کوئی ٹیررزم، کسی قسم کے مطلب سنگل باڈی کسی کے ساتھ بھی کوئی حادثہ نہیں ہوا. سکردو کی میں بات کر رہا ہوں، سکردو جہاں پہ K2 واقع ہے، تو ہمارے وہاں پہ ٹیررزم ہے ہی نہیں.
اور فارنرس بھی انٹرنیشنل فلائٹ ڈائریکٹ وہاں پہ اس لیے مانگ رہے ہیں، یا ان کی ڈیمانڈ ہے یا ہماری ڈیمانڈ اس لیے ہے کہ ہمارے پاس فارنر ڈائریکٹ آنا چاہتا ہے، اور بہت زیادہ فارنر اس لیے آنا چاہتا ہے کیونکہ یہ پورا پرامن علاقہ ہے، ہر لحاظ سے پرامن ہے. رات 2 بجے آپ گھومنے جائیں، چوری کا مطلب ہمارے تھانے خالی ہیں، ہماری جیلیں خالی ہیں. اس کے اوپر آسما شیرازی ہیں، یہاں کی اینکر پرسن ہے، پاکستان کی ٹی وی چینلز پہ اینکر ہیں، تو وہ انہوں نے پروگرام کیا صرف اس پہ کہ یار یہ کتنا پرامن علاقہ ہے. ہمارے پاس جو پاکستان سے بھی لوگ آتے ہیں، کچھ سندھ ایریا سے آئے تھے کچھ ٹورسٹ، تو وہ خود کہتے ہیں یار وہ واقعی میں پاکستان کا علاقہ ہے، اتنا پرامن، اور نہ کوئی چوری، نہ کوئی اور مطلب کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کسی بھی پاکستانی سے پوچھ سکتے ہیں اسکردو کے بارے میں، مطلب آدمی آ یا سکتا کسی ہے، فارنر سے. کوئی پرابلم جی نہیں. بالکل آ سکتے ہیں. آپ فارنرز کی بکس پڑھ لیں، جو سیفٹی بھی کی کوئی ٹریولر پرابلم ہیں نہیں. ان سب نے ایک زمانے میں یہ بکس لکھتے تھے، بکس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ کتنا پرامن علاقہ ہے، اور انہوں نے رات کے کس ٹائم پہ اکیلے ٹریول کیا ہے دیوسائی کی طرف، دیوسائی سے کھرمن کی طرف، جہاں جہاں بھی ٹریول کیا ان کو کبھی ان کی پرابلمس نہیں آئی ہیں. تو اللہ سیفٹی کا کی تو شکر ہے ابھی پرابلم تک نہیں ہے. ہمارے. میں نے ابھی ایک جی جرمن پاکستانی جرمن کا دیکھا جو پورے علاقے کے اندر موٹر سائیکل کے اوپر گیا، اور اس نے بنائی موویز. تو سیفٹی کی پرابلم نہیں ہے، نہ کرائمز ہے، نہ کچھ ہے. اور ہاسپٹیلٹی میں تو بلتستان کے لوگ ہمیشہ سے پہچانے جاتے ہیں. اور جو کشمیر ہے اور جو گلگت بلتستان ہے، وہ تو آپ لوگوں نے تشتری میں رکھ کر پیش کیا تھا قائد اعظم کو. تو آپ لوگوں کا جو ہے نا، پاکستانیوں کو آپ کو سلام کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ فیسلٹیز دیں. لیکن یہ کہ ہماری جو اکنامک سچویشن ہے اس میں یہ لوگ میرے خیال میں اس کو پرائرٹی نہیں سمجھتے، کوہ پیمائی کو پرائرٹی نہیں سمجھتے. جس چیزوں میں ہم نے صدیوں رول کیا اس کو پرائرٹی نہیں سمجھتے. ہاکی کوالیفائی نہیں کرتے، اسکواش جہانگیر خان کے 500 میچ لگاتار جیتنا ایک ایسا ریکارڈ ہے جو کسی گیم میں کبھی نہیں ہوا. آپ دیکھیے اسکواش کی کیا حالت ہے، کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے. تو ان سے توقع تو پتہ نہیں، وہ دعا کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ راشد اور نقوی صاحب اگر مہم چلائیں، لوگوں کو آگاہی تو دیں کہ کوہ پیمائی ہے کیا، اور اس میں کیا، یعنی ہر لحاظ سے کہ اس کی اچھائیاں بیان کریں، تو شاید انشاءاللہ کوئی آگے ترقی کی طرف راستہ کھلے اور بڑھے. اور تو کچھ قائم کہا. صاحب اسی لیے تو آپ سے درخواست کی ہے کہ آئندہ جو پروگرام کریں وہ ذاکر بھائی کے ساتھ کے علاوہ جو وہ مزید وہاں 17 کی کوہ پیما ہے، 22 جو بتا رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ پروگرام کریں. اور تھوڑا سا اس بارے میں آگہی، اور ہم چاہیں گے کہ وہاں کی تھوڑی سی ویڈیو کلپ بھی ساتھ آپ کے ہاتھ جو ہے نشر ہوا کریں. دیکھیے نقوی صاحب، جو یہ اگر ہمارا ساتھ دیتے رہے ست پارا صاحب، تو جتنے پروگرام آپ چاہیں گے کر دیں گے. اور جتنی انفارمیشن اویلیبل ہے گوگل اور انٹرنیٹ کے اوپر، اور جو آرٹیکلز پبلش ہوئے ہیں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیں گے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا اسپورٹس ہے. اور جب سر ایڈمنڈ ہلری نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو فتح کیا تھا 50s میں، اس کے بعد سے تو یہ آگے آیا. اس سے پہلے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. حقیقت تو یہی ہے نا، کوئی نہیں جانتا تھا. تو لیکن اس کو ترقی دی جا سکتی ہے. ہو سکتا ہے ست پارا صاحب مرحوم کی جو کاوش تھی اس سے ہی شاید یہ اب آگے بڑھے اور یہ قربانی کام آئے انشاءاللہ تعالی. تو یہی کہا جا سکتا ہے. بہرحال میری ہمدردی اور کاوش اور کوشش ہمیشہ ان لوگوں کے لیے تھی، ہے اور رہے گی انشاءاللہ. سب سے بڑی بات ہے حضرت عباس کا پرچم لہرانا وہاں پر، اور حضرت امام حسین کا نام اس پرچم پہ ہمیشہ آ جانا. ہر پہاڑ پر. جی ہاں، تو یہ تو ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے نا. یعنی اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ شہید کا رتبہ وہ دے نہ دے، لیکن امام نے قبول کیا نا کہ ہر پہاڑی پر انہوں نے. ہمارے لیے تو امام کی قبولیت چاہیے نا، بس ہمیں اور کیا چاہیے. بے شک. امام کی قبولیت اس طرح ہوئی کہ لاسٹ ایئر ایران میں اسپیشل ایران گورنمنٹ کی طرف سے ان کو بلایا، فیملی سمیت ان کو زیارتوں پہ بلایا. ساتھ میں انہوں نے اس سے اصفہان بڑی میں خوش جا کے قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ ایران اصفہان میں جا کے ماؤنٹینئرز کی ٹریننگ بھی کرائی. اس کے بعد یہ زیارتوں پہ عراق گئے. اب بھی ہماری بات چل رہی ہے ساجد ست پارا کو عراق پہ گورنمنٹ آفیشیلی بلا لے، تو وہ حرم میں حضرت عباس اور حرم میں امام حسین دونوں کے ان کے ساتھ آفیشلز کے ساتھ بات چل رہی ہے کہ ساجد ست پارا اپنی فیملی کے ساتھ زیارتیں بھی کریں
اور इंशाल्लाह اپنے والد صاحب کے کارنامے جو ہیں حضرت عباس کے پرچم کے ساتھ جو واقعات ہیں ان کے اوپر پہاڑوں پہ وہ بھی وہاں پہ جا کے بیان کرے. تو اس پہ آپ ہمارے ساتھ شریک رہیں تو آئندہ تھوڑے تھوڑے ہفتے کے بعد پروگرام کرتے رہیں اور انٹروڈیوس کرتے رہیں. اور اس ہم سبجیکٹ کو, ہمارے یہاں افسوس یہ ہے کہ تھوڑے دن بعد بھول جاتے ہیں, ہماری میموری بڑی شارٹ ہے. بالکل تو ہم اس کو اگر بار بار پروگرام کریں گے, اور آٹو سجیشن ایک بہت بڑا ہیومن سائیکالوجی کے اندر سبجیکٹ ہے, اگر ہم بار بار کہیں گے, آپ دیکھیں قرآن میں بھی ہر چیز کو بار بار 72 دفعہ کہہ دیا نماز قائم کرو زکات دو. تو 72 دفعہ ضرورت نہیں تھی, لیکن کہا گیا وہی ہیومن سائیکالوجی کو دیکھ کر. تو آپ اگر ساتھ دیں اور نقوی صاحب ساتھ دیں تو میں آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں. راشد کے بہت بہت شکریہ, راشد نے اس پروگرام کو انیشیٹ کیا, دوسرا پروگرام کیا, اور میں آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں, بس یہی کہہ سکتا ہوں. ذاکر بھائی نے جو ابھی تجاویز دی نا کہ ہم کس طرح سے فیسلٹیز جو ہے کیا کیا چاہیے, کیا کیا ضرورت ہے, اور اگر وہ ہو جائے تو ہمارا جو بڑھ جائے گا اور اس میں بہتری آ جائے گی. ایک امید میں اپنی جگہ, ٹھیک ہے گورنمنٹ نے ڈکلیئر کر دیا اور شہادت ہو گئی, اور ایک تھیوری ہے کہ 5 دن اور 2 ہفتہ, لیکن وہ پتہ نہیں کیوں ان کا ایک جو دعویٰ تھا, میں نے کسی جگہ پڑھا تھا, تو وہ دعویٰ مجھے کچھ سچا لگتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کسی دن اگر ان پہاڑوں سے میں کھو جاؤں تو پریشان مت ہونا, میں برف میں گھر بنا کر رہ لوں گا اور واپس لوٹ جاؤں گا. یہ علی ستپارہ نے کہا تھا, محمد ستپارہ نے. یہ بہت پرانی بات ہے. تو وہ ایک امید ہمیں ہے کہ شاید کسی جگہ وہ محفوظ ہو, مولا کریم میں. اور اگر نہیں ہے ایسا تو پھر کیونکہ وہ نعرے علی پڑھتے ہوئے شروع کرتے تھے, اور 8200 فٹ پہ پہنچ کے مولا نے کہا ہو کہ چلو تم نے بلندی تک آ گئے ہو تو چلو اب ہمارے ساتھ بیٹھو, ہم لوگ یہاں جشن منائیں گے, اپنے ساتھ لے گئے. یہ ایک تھیوری ہے. تو خیر بہرحال راشد بھائی بہت شکریہ, قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ. لیکن دیکھیے آپ کی تھیوری جو ہے نا, وہ اس کو میں سیکنڈ اس طرح کر سکتا ہوں کہ وہ نام ان کا زندہ اب ہوا ہے نا, اس سے پہلے تو محمد علی ستپارہ کو چند لوگ جانتے تھے نا. کیا کہہ رہے ہیں آپ کے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. آج نام زندہ ہوا ہے, اور آج وہ پوری دنیا پہچانتی ہے, اور معافی چاہتا ہوں, کرتے رہے تو زندہ ہو گئے نا. اگر آپ اس طریقے سے دیکھیے کہ ان کا نام ساجد ستپارہ کے سلسلے میں موجود ہے, ان کا جو بیٹا ہے الحمدللہ وہ ان کا نام روشن کرے گا, اور اس کے جو اسٹیٹمنٹ ہیں وہ اس کو سیکنڈ کریں گے ذاکر بھائی. اس کا ارادہ ہے کہ وہ پاکستانی آرمی کی بھی ہیلپ کرے اور اس راستے کو, جو دشوار راستے ہیں ان کو آسان بنائے. ایسا ہی ہے ذاکر بھائی؟ جی بالکل. میں ساجد بھائی اور باقی جتنے ماؤنٹینرز ہیں ان سب کے اندر حضرت عباس کا علم لے کے تمام پہاڑوں کو سر کرنے کا جو شوق دیکھتا ہوں, ان کا ولولہ دیکھتا ہوں, تو مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ جو دنیا کی 8000 ہائیسٹ پیکس جتنی بھی ہیں, 14 پیکس ہیں, ان سب کو سر کریں گے. صرف ہماری بیڈ لگی ہے کہ یہ بیچارے جو ہے نا کہیں سے ان کو سپانسرشپ نہیں ملتا, کوئی ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا, نہ گورنمنٹ ان کو کہیں سے جو ہے نا ان کو سپورٹ کرتی ہے. تو یہ اپنی مدد آپ کے تحت ابھی تک جتنا ماؤنٹینئرنگ ہوئی ہے, جتنا ہمارے علاقے میں جو ماؤنٹینئرز بنے ہیں, یہ سارے اپنی مدد آپ کے تحت بنے ہیں. اچھا, یہ جو کنٹروورسی پیدا کر رہے ہیں یا ان کے خلاف کچھ لوگوں نے کچھ باتیں کی ہیں, صرف یہ پرچم حضرت عباس ہے جو ان کے ساتھ ہوتا ہے, تو اس وجہ سے کچھ لوگوں کی تکلیفیں بڑی ہیں, اور ہمیں خوشی ہے کہ وہ تم جتنے تکلیفیں بڑھاتے رہیں, ہم اسی پرچم اور انہی جذبات کے ساتھ جو ہے نا پوری دنیا پہ جو ہے نا چلتے رہیں گے, اور تمام پہاڑوں کو سر کرتے رہیں گے. سلامت رہیں, واہ واہ سلامت رہیں. یہ میرے نہیں, یہ میرے پوری قوم کا جذبات ہے, میرے پورے ستپارہ قوم کی جذبات ہیں. اور ماشاءاللہ دیکھیں سکردو کے گرد و نواح میں اور بھی بہت سارے علاقے ہیں, گلگت کے علاقے بھی ہیں, لیکن یہ جو واحد ستپارہ کو اللہ نے صرف اس علم عباس کی وجہ سے جو ہے نا اتنی عزت دی اور اس مقام تک پہنچایا, اور یہ اسی پرچم کو لے کے انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے نا تمام پہاڑوں پہ اپنے جو ہے لڑکوں کو جانے کے لیے فیسلٹیٹ کرتے رہیں گے. گراؤنڈ پہ جو ہمیں ان کی مدد کر سکتے کرتے رہیں گے. ابھی علی ستپارہ بھی جب بھی یہاں آتے تھے, فرانس میں انہوں نے ٹریننگ دینے جانا ہوتا تھا یا کہیں پہ بھی جانا ہوتا تھا, ان کے ایمبیسیز کا ایشو, اچھا ان کے جتنے بھی ہم یہاں پہ فیسلٹیز دے سکتے ہیں تو ہم دیتے رہتے ہیں. اور ابھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ مارچ کے اینڈ تک واپس میرا سکردو جو ہمارا ٹورزم سٹارٹ ہوگا, تو یہاں وہاں جا کے پھر میں 1 بائی 1 کوشش کروں گا سب سے آپ کا انٹرویو وغیرہ کرا لوں, ان کی اپنی پرابلمس, ان کی اپنی آواز میں, اپنی زبان میں, کہ وہ کیا کن پرابلمس کا ان کا فیس کرنا پڑ رہا ہے. ساتھ میں وہ
जो इनके वाकयात होते हैं बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं. मैं इसलिए ज्यादा वो उस पे वाकयात पे नहीं जा रहा क्योंकि वो उनके अपने वाकयात वो खुद अपनी जबानी सुनाए. तो जिंदगी और मौत का खेल जो उनका इन पहाड़ों के ऊपर चलता रहता है, तो आप उनकी जबानी इंशाल्लाह आपके व्यूअर्स, आपके सुनने वाले, देखने वाले सबको इंशाल्लाह हम लोग वो भी कुछ कोशिश करते हैं कि वो भी आप लोगों तक पहुंचाया जाए. सुभान अल्लाह. इफ्तिखार आरिफ कहते हैं कि एक दिन लहराएगा घर घर अलम अब्बास का. तो इंशाल्लाह ताला एक दिन लहराएगा घर घर अलम अब्बास का. हम आपके साथ हैं और आपकी, मैं अपनी तरफ से वादा करता हूँ कि आपकी काविशों में जिस कदर मैं कोशिश कर सकता हूँ वो करने की हत्तल मुमकान कोशिश करूंगा इंशाल्लाह. बिल्कुल. और इसमें जितने भी हम लोग पूरी दुनिया में हर बंदा एक टूरिस्ट होता है, कोई ना कोई कहीं घूमने जाता है. मतलब हमारे पाकिस्तानी ज्यादा यूरोप जाने की कोशिश में रहते हैं और यूरोपियंस जो है ना ज्यादा हमारे पास नॉर्थ में आने की कोशिश करते हैं. खैर बड़ी देर से समझ आई हमारे पाकिस्तान के दोस्तों को भी कि हमारे पास ही यूरोप है. यूरोप से भी खूबसूरत जगह है. स्कर्दू में झीलें हैं हमारे पास, हर तरफ झीलें, इतनी झीलें हैं कि आपको क्या बताएं. हर पहाड़ के ऊपर एक झील बनी हुई है और हर झील के ऊपर लेकिन कुछ तो झीलें हैं जहां हमारे रोड एक्सेस है. कुछ ऐसी नेचुरल झीलें हैं जहां पे रोड एक्सेस नहीं है. ट्रैक करना है 6 आवर्स का, 10 घंटे 12 घंटों का ट्रैक भी है. तो वो पूरे एक नेचुरल ब्यूटी है और उन नालों के अंदर जाके इंसान खो जाता है. पूरी दुनिया के जो दर्द और गम है वो परेशानियों से निकल जाता है. तो ऐसी जगह है, वहां पे आप लोग टूरिज्म को थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे इलाके में अच्छी तरक्की हो सकती है. और टूरिज्म अगर फैसिलिटीज फराहम करेगा टूरिस्ट को तो तरक्की होगी ना. अगर टूरिज्म जो है मुश्किलात खड़ी करेगा और वीजा देने में, परमिशन देने में ताखिर करेगा तो जाहिर है फिर कैसे प्रमोशन होगी, नहीं हो पाएगी. हाँ ये तो है. ये प्रॉब्लम तो फॉरेनर्स के साथ है, लेकिन हम अपने पाकिस्तानी भाई जो आप लोगों को आपके इससे चैनल के थ्रू सुन रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं कि वो इजीली आ सकते हैं. उनके लिए तो कोई इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं है. और दूसरा जहाँ पे हम बैठे हैं तो इंशाल्लाह हम कोशिश, अपनी जाती कोशिश के ऊपर इंशाल्लाह तमाम चीजों को फैसिलिटेट कर लेते हैं. कोई इंशाल्लाह मसला नहीं होगा. राशिद भाई इन्हीं दुआई कलमात के साथ के जिंदा कौमें हमेशा अपने हीरोज को याद रखती हैं और इंशाल्लाह ताला मोहम्मद अली सतपारा हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे. मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जाकिर अब्बास सतपारा का, जिन्होंने इतने शॉर्ट टाइम में दोबारा मेरे इस प्रोग्राम के लिए बैक कहा. एहतशाम रज़ा कातमी को कौन नहीं जानता, सारी दुनिया जानती है. हर दलीज़ शख्सियत हैं, बिजनेसमैन हैं और हालात हज़रत पे गहरी नज़र रखते हैं. और इतना माशाल्लाह इन्होंने इस प्रोग्राम में मेरा साथ दिया. और नैयर अब्बास भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इसने मेरे प्रोग्राम के दौरान मुआवनत की. इन्हीं दुआई कलमात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए. अस्सलाम वालेकुम. तोफ़ा आली मदद. खुदा हाफिज. बुझाया एक दिया शहने 72 कर दिए रोशन. अंधेरा खुद परेशान है, बुझा क्या था जला क्या है. वही दिया जलाए रखना है, वही दिया जलाए रखना है. रुकने न पाए बढ़ती ही जाए ये नौह खानी बराए हुसैन. रहो सलामत ता कयामत ऐ कहने वालों हाय हुसैन. रहो सलामत ता कयामत.